اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البتهي الابتهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صلوات علی محمد و آل محمد. الحمدللہ اس خدا کا لاکھ لاکھ کرم ہے، شکر ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی. ورنہ یہ سچ ہے کہ رات کے اس پہر میں دنیا کا ہر انسان آرام چاہتا ہے، مگر یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسان کو جب کسی سے عشق ہوتا ہے تو وہ انسان عشق جس سے ہوتا ہے اس کے لیے اپنی زحمتوں کو بھول جاتا ہے. ورنہ آپ خود بتائیں نا، کیا آپ نے اپنے اس شہر میں 2-4 کلومیٹر جب کہ پیسہ بھی ہے، بائک بھی ہے، سارے سادھن موجود ہیں، اس کے باوجود آپ چلتے ہیں؟ کہا نہیں چلتے. لیکن جب عشق حسین کا سفر ہو تو انسان نجف سے کربلا تک پیدل 80 سے 90 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتا ہے. یہ عشق ہے، یہ حسین علیہ السلام سے محبت ہے. عزیزان محترم، بہت سے ایسے واقعات آپ نے لوگوں کے سنے ہوں گے کہ جو اپنے گھر میں نہیں چل پاتے یا بہت اوپر تک بلندیوں تک نہیں جا پاتے، مگر جب مولا امام حسین علیہ السلام کی بات آتی ہے تو انسان جب زیارت پر جاتا ہے تو ڈاکٹر یہی کہتا ہے چلیے گا نہیں، زیادہ مت جائیے گا، لیکن جب پہنچ جاتا ہے سرزمین عراق پر تو پھر یہی کہتا ہے اب جب جس کے دیار میں آ گئے ہیں اب وہی سنبھالے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لہذا عزیزان محترم، عشرہ مجالس کی یہ آج آخری مجلس ہے، لہذا جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، موضوع ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ایک ہی ہے، مگر اسی میں ہم نے 3 موضوعات کو شامل کر دیا ہے: معرفت امام، ملاقات امام، اور جس شخصیت سے امام کی ملاقات ہو رہی ہے ان شخصیت میں وہ کون سی ایسی کوالٹیز ہے، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں تاکہ ہمارے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو کہ اگر یہ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو ہم بھی تو کہیں تک پہنچ سکتے ہیں. لہذا عزیزان محترم، پچھلے روز ہم نے آپ کی خدمت میں آیت اللہ محمد تقی بافقی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، امام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور اس میں ہم نے یہ بھی بتایا انہوں نے بہت کوشش کی کہ آپ نے سید آیت اللہ عبدالکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ یہاں قم میں مدرسے کی بنیاد ڈالیے. پھر وہ 400 طلاب کے لیے
جب رضا کی بات ہوئی تو یہ خود جاتے ہیں جمکران میں اور امام سے ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کرنے کے بعد امام سے گزارش کرتے ہیں کہ ان 400 اسٹوڈنٹس کے لیے آپ رضا کا انتظام کر دیجئے۔ امام نے کہا آج روز جمعہ ہے، کل سنیچر کا دن ہوگا، اور سنیچر کے دن ان 400 طلاب کے پاس وہ رضا موجود تھی جو ٹھنڈ کے زمانے میں اوڑھی جاتی۔ یہ ساری باتیں جو میں روزانہ امام سے ملاقات اور علماء کا ذکر یہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کبھی بھی اپنے آپ کو لاوارث مت سمجھیے گا، ہمارا وارث موجود ہے، ہمارا وارث زندہ ہے، بس ضرورت اس چیز کی ہے نا عزیزان محترم۔ میں اب جو بات کہنے جا رہا ہوں، جتنے لوگ آ رہے ہیں یہیں سے اب جڑ جائیے عزیزان محترم، بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ذرا خلوص دل کے ساتھ ایک بار پکارے تو صحیح، ایک بار اپنے گریبان میں بھی جھانک کر کے دیکھیں جسے ہم پکار رہے ہیں کیا واقعی ہم اس لائق ہیں کہ وہ ہمارے قریب میں آ جائے گا؟ کیا ہم بالکل پاکیزہ ہیں؟ کیا ہم طاہر ہیں؟ کیا ہم پاک اور صاف ہیں؟ نہیں عزیزان محترم، جس دن انسان یہ ساری چیزیں سوچنے لگے گا تو پھر گناہوں سے دور ہونے لگے گا اور عبادتوں سے قریب ہونے لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام وہاں جائیں گے جہاں طہارت ہوگی، جہاں پاکیزگی ہوگی، اس لیے کہ یہاں انما کا پہرا لگا ہوا ہے۔ بس میں ضرور یہ کہوں گا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو لاوارث مت سمجھیے، ہمارا وارث موجود ہے، ہم پکارتے ہیں تو امام سنتے ہیں۔ میں ایک روایت سناؤں آپ کو عزیزان محترم، ہفتے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے، یوں تو امام کی نظر کرم ہم سبھی پر ہے، لیکن ہفتے میں ایک روز ایسا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے شب جمعہ ہے یا کوئی اور، بہرحال ہفتے میں کوئی ایک، تو امام کی خدمت میں فیروز بھائی ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ کیسے پڑھوں اگلا جملہ؟ جانتے کیا ہے؟ ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور امام یوں، جانتے روایت کہتی ہے کہ امام کا چہرہ غمگین ہو جاتا تھا۔ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کا رزلٹ دیکھے اور رزلٹ اچھا نہ ہو تو باپ کا چہرہ کیسا ہو جائے گا، ہے نا؟ ہمارے امام وقت یوں دیکھتے ہیں۔ یہ عرفان کا نامہ اعمال ہے، ممبر پہ جا کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے خالی، ہے اس کے یہاں عبادت نہیں ہے، اس کے یہاں واجبات سے دوری ہے، اس کے یہاں گناہ پایا جاتا ہے۔ لیکن اس سے درد بھرا جملہ بتاؤں امام کا، جب امام اپنے چاہنے والوں کے برے اعمال کو دیکھتے ہیں نا تو چہرہ غمگین ہو جاتا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں خدایا مگر ہے میرا چاہنے والا تو اس کی مغفرت فرما۔ اتنا دیکھیے دنیا میں نا یہ محبت آپ کو کہیں نہیں ملے گی، یہ جو ماں کی محبت کا کوئی بدل ہے نہیں ہے، مگر اس سے زیادہ محبت ہمارا وقت کا امام ہم سے کرتا ہے۔ لیکن جب امام دیکھتے ہیں نا، ارے ان کا نام اعمال ان کا ہے، ماشاء اللہ صبح کی نماز اول وقت، ارے یہ تو نماز شب بھی پڑھتے ہیں، اچھا قرآن کی تلاوت بھی ہے، تو پھر جانتے ہیں امام ہاتھ اٹھا کر کے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لہذا عزیزان محترم، آج ایک عظیم شخصیت کا ذکر کرنا ہے، لیکن کل کا ایک پہلو چھوٹ گیا تھا جسے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کل جو ذکر ہوا آیت اللہ محمد تقی بافقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ آیت اللہ عبد الکریم حاجی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس لائق ہیں کہ یہاں پر ایک مدرسے کی بنیاد ڈال سکتے ہیں۔ تو انہوں نے قم میں جو آج مدرسہ ہے، جو حوزہ ہے، اس کے بانی ہے آیت اللہ عبد الکریم حاجی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے لیے ملتا ہے کہ کوئی بھی دیکھیے جب انسان نا شخص سے شخصیت ہوتا ہے، اتنی تو اردو سمجھتے ہوں گے نا، جب انسان ہے نا شخص سے شخصیت ہوتا ہے، کسی بڑی پوسٹ پہ جب پہنچ جاتا ہے نا انسان، تو لوگ اس کی طرف کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں، بڑھتے ہیں اس کی طرف۔ اور اگر وہ عالم دین ہو تو لوگ اپنے اپنے مسائل کو لے کے، اور لوگ چاہتے ہیں میں انہیں کیا گفٹ کر دوں، تو جو فورن سے لوگ آتے تھے ہے نا، دور دراز سے الگ الگ ملکوں سے تو وہ بہت قیمتی ان کے لیے گفٹ لاتے تھے اور وہ انکار کرتے تھے، نہیں لیتے تھے۔ کوئی آیا مثال کے طور پر بہت یعنی برانڈیڈ جو ہے مہنگی والی گھڑی لے کر کے آیا، سرکار گھڑی کرنی چاہیے، جبکہ حدیث یہ کہتی ہے تحفہ انکار نہیں کیا جاتا، کہا نہیں چاہیے،
کہا حضور یہ چیز، کہا نہیں. تو لوگوں نے کہا آپ انکار کیوں کرتے ہیں، آپ منع کیوں کر دیتے ہیں؟ اچھا بچوں کے لیے لے لیجئے. کہا نہیں دیکھو میں منع تو کر رہا ہوں، برا مت ماننا، بس کچھ خاص وجہ ہے جس کی بنا پہ میں نہیں لیتا. کہہ لیں گے آقا بتائیے تو صحیح. کہا دیکھو ایک بات کہی جاتی ہے اکثر، جس کے رتبے ہیں سوا اس کو سوا مشکل ہے. جو جتنے ہائی لیول پر بڑے عہدے پر فائد ہوتا چلا جائے گا، دور والوں کو لگے گا او ہو کیا مقام ہے ان کا. اس سے جا کے پوچھیے وہ کتنا ٹینشن میں ہوتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری کتنی ہوتی ہے، وہ بے چین. دیکھیں ایک اسکول ہے، ٹیچر کی ذمہ داری اس لیول کی نہیں ہے، پرنسپل کی ذمہ داری اس سے بڑھ کے ہے، مینیجر کی ذمہ داری صاحب کیا کہنا بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو جتنا عہدہ بڑھتا چلا جاتا ہے ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے. اب یہ مثال اگر آپ سمجھ گئے ہو نا، تو آیت اللہ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ سنیے. کہا میں جان بوجھ کے نہیں لیتا. کہا کیوں؟ کہا میرا درجہ الگ ہے، میرا لیول الگ ہے. میں مثال دوں آپ کو، بہت سے ملک ہیں، دیکھیے آپ مجلسی مجمع اشارہ سمجھیں گے ہے نا، بہت سے ملک ہیں. چلیے چھوڑ جان دیے یہ سب مثالیں دے کر کے کوئی خاص فائدہ نہیں. یہ والی مثال دیتے ہیں. کیا امام جو ہے گھٹنے سے روٹی توڑ کے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو امام کیا ہے ظاہری طور پہ کیا ہے، اس وقت خلیفہ ہے نا. اس شخص نے کیا کہا جب دسترخوان امام حسن علیہ السلام پہ پہنچا، کچھ روٹیاں رکھنے لگا، تو امام نے کہا کھا لو تمہیں دے بھی دوں گا. کہا نہیں میں اپنے لیے نہیں لے رہا ہوں. کہا پھر کس کے لیے؟ کہا وہ مسجد میں کوئی ایک شخص ہے جو گھٹنے سے روٹیاں توڑ کے کھاتا ہے، آپ کی یہ نرم لقمے میں ان تک پہنچاؤں گا تو وہ خوش ہو جائیں گے. کہا تم کھا لو اور پریشان نہ ہو، وہ ہمارے باپ حضرت علی ہیں. یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے نا. ارے دیکھیے سننا کمال نہیں، گہرائی میں ڈوبیے آپ. اے مولا ایک طرف آپ کا بیٹا ہے اور ایک طرف آپ گھٹنے سے روٹیاں توڑ کے. دیکھیے یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہوتا ہے، میں سب کو تو نہیں کہتا مگر اپنے جیسے کو کہوں گا جو ہمارے جیسے ہیں. ہم لوگ شوبازی کرنے لگتے ہیں تھوڑا سا باہر جو کہ، اور گھر میں آئے تو بیوی بچوں کو ماں اکڑ دکھا رہے ہیں فیملی والوں کو، اور باہر گئے تو کیا کہنا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سماج میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو لیکن یہ مولا کیا نہیں ملے گا، یہ مولا کیا نہیں، جو اندر وہ باہر، جو گھر میں وہی مسجد پہ، جو دہلیز پر وہی میدان میں. ٹھیک، یہ امام ہے. تو اس کا مطلب کوئی آ گیا تو کوئی آیا تو لاؤ دکھاؤں روٹی توڑ کے کھاتا ہوں، نہیں، یہ امام ہے، جیسا ظاہر ویسا باطن. تو اس نے کہا کہ وہ کہا کہ گھبراؤ نہیں تم کھاؤ، وہ میرے بابا ہیں. کہا مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کے یہاں نرم لقمے بہترین کھانا اور آپ کے والد جو ہے ایسی روٹیاں کھا رہے ہیں، گھٹنے سے توڑ کے کھا رہے ہیں. کہا اس وقت وہ خلیفہ ہیں. بات سمجھیے گا عزیزان محترم، جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اس وقت یہ لیڈر ہیں. میں ذرا سا کیونکہ بچے بیٹھے ہوئے اس لحاظ خلیفہ ہیں. لہذا کوئی کوفے میں، بلکہ کوفے میں نہیں پورے جہان میں امام کی امامت ہوتی ہے نا، کوئی کہیں سے یہ اٹھ کے نہ کہہ سکے یا علی آپ تو نرم روٹی کھا رہے ہیں، کاش آپ میری جھوپڑی میں آ کے دیکھتے، میں روٹیاں توڑ کے گھٹنے سے پانی میں ڈوبو کر کے کھا رہا ہوں. کسی کو کہنے کے موقع نہیں دیا ہے امام نے کوفے میں، کسی کو کہنے کا موقع نہیں دیا. کہا وہ میرے، اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی. میں آپ کو کہا لے گا یہ جو آیت اللہ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا لہجہ، ان کا اسٹیٹس ہے نا یہ بلند ہو گیا. کہنے کہ آگا آپ کیوں گفٹ کا انکار کرتے ہیں؟ کہا دیکھو ہمارا معاملہ الگ ہے، ہم دیکھے جا رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. کہا ہم دیکھے جا رہے ہیں، ہم نوٹس ہو رہے ہیں. اب یہ بتائیے آپ فرش ادا پہ بیٹھے ہیں تو کہ آپ نہیں دیکھے جا رہے ہیں؟ آپ فرش ادا پہ بیٹھے ہیں تو کیا آپ نہیں دیکھے جا رہے ہیں؟ آپ دنیا کے مسلمانوں سے الگ ہیں، آپ دیکھے جا رہے ہیں. جو حضرات باہر ہیں وہ بھی دیکھے جا رہے ہیں. گھر سے کیا کہہ کے آئے ہو مجلس تو آؤ نا مجلس میں پڑھیے صلوات محمد والے محمد. برا نہ مان جائے بھائی، بڑا سنبھالنا پڑتا ہے، کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے کہ سنا دیا، مقصد یہ ہے کہ بات کو ایسا سمجھایا جائے کہ سامنے والا سمجھے. یہ ہر اسپیکر کی ذمہ داری ہے کہ بات کو ایسا پیش کرے کہ یہ نہ کہے کہ میں اپنے دل کی بھڑاس نکال دیا، میں نے تو آج یہ کر دیا. یہ کوئی کمال تھوڑی ہے، کمال یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے وہ دلوں تک پہنچے. طریقہ ایسا ہونا چاہیے. عزیزان محترم، آیت اللہ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نوٹس ہو رہا ہوں، ہم دیکھے جا رہے ہیں، ہمارا عہدہ بلند ہے. کہا ہوا کیا آگا؟ کہا میں نجف گیا تھا.
یہ کہاں پہ ہے؟ قم میں ہے نا. کہتے ہیں میں نجف گیا تھا، عراق سرزمین، کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین، بلد ہے نا، ہلا، سب آدمی جائے گا ہی. کہہ لیں گے پھر کہہ لیں گے نجف جو ہے چونکہ اس وقت جو ہے وہ مرکز تھا، یعنی کوئی بھی اگر اسٹارٹنگ کی تعلیم حاصل کر لیتا تھا وہ رخ کہاں کرتا تھا؟ نجف کا، کہ ہائر ایجوکیشن اگر لینا ہے تو نجف جانا پڑے گا. تب یہ قم اس طرح سے مرکز نہیں تھا. کہنے لگے میں چلا گیا نجف، تو جب وہاں کے بچوں نے سنا کہ میں آیا ہوں، طلاب جو اسٹوڈنٹس تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک کتاب ہے لواں، کہا کہ حضور اب آپ آ گئے تو اس کو پڑھا دیجئے. عالم ہوتا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے پڑھا دیں گے ہم. اب صاحب سینکڑوں اور ہزاروں کا مجمع ہونے لگا کہ آیت اللہ عبد الکریم حاجی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کبھی کبھی آپ ہی کے علاقے میں کوئی ایسا ذاکر، کوئی ایسا عالم اسپیکر آتا ہوگا، لوگ دور دور سے آتے ہیں، ارے فلاں صاحب آئے ہیں، ان کو سننا چاہیے، ہے نا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اب جہاں پہ طلاب کا ہجوم ہے، اب وہ آنے لگے درس میں. تو جب یہ جاتے تھے نا درس دینے، مثال طور پر وہاں ان کا روم تھا اور وہاں سے آتے تھے یہاں درس دینے کے لیے حرم میں امام میں. تو جب آ رہے تھے تو دیکھا کہ انسان دیکھتے ہوئے چلتا ہے نا کہ اچھا یہاں یہ دکان ہے، یہاں یہ دکان ہے. تو دیکھتے ہوئے آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک موچی بھی بیٹھا ہوا ہے. ایک بہت، اس کو نا توجہ سے سنیے اور اپنے اوپر میں بھی اور آپ بھی امپلیمنٹ کیجئے اس کو. یہ ایک سانچہ ہے، فٹ کرنے کی کوشش کیجئے. کہنے لگے میں جب درس دینے لگا تو میں دیکھا ارے یہ موچی آ کے بیٹھ گیا. اچھا تعجب کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ درس تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے نا، بتائیے، پڑھائی تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا. کہنے لگے مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کی کلاس ہو رہی ہے اور کلاس 5th کا بچہ آ کے بیٹھ جائے تو کیا تعجب نہیں ہوگا؟ اے بھائی اس کو اٹھاؤ بھائی، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ اس کے لیول کا کلاس نہیں ہے، یہ سب پی ایچ ڈی ہے، پوسٹ گریجویٹ، ہائر ایجوکیشن. کہنے لگے میں ابھی سوچ رہا تھا مطلب کہ یہ ہائی لیول کی باتیں، اور صاحب یہ موچی آ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کے کیا کام، کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے؟ کہنے لگے میں ابھی سوچ رہا تھا کہ اتنے میں وہ کھڑا ہو گیا. اور کھڑے ہو کے جانتے کیا کہتے ہیں؟ کہا حضور آپ نے جو بھی مسئلہ بیان کیا نا اس میں یہ اعتراض، آپ نے جو بیان کیا اس میں یہ شاخ، آپ نے جو بیان کیا اس میں یہ اعتراض. اچھا ذرا یہ والا سوال بتائیے، یہ والا. خود کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی ہی دیر میں محسوس کر لیا یہ دیکھنے میں موچی ہے، یہ تو بہت زبردست عالم محسوس ہو رہا ہے. تو عالم کی صفت میں سے ایک صفت جانتے کیا ہے؟ اگر گمان بھی کر لینا تو شرمندہ ہوتے ہیں. تو شرمندہ ہوئے، درس ختم ہوا، گئے، کہنے لگے ارے وہ بہت معذرت کے ساتھ میں ذرا آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. موچی کے پاس گئے، کہنے لگے ہاں بتائیے کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ موچی ہیں اور یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ میں بہت شرمندہ ہوں. کہہ لگے نہیں کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کہا نہیں کوئی بات تو نہیں، ایسے نہیں کام چلے گا، دعوت ہے فرائیڈے کو، آپ آئیے گا. اچھا دعوت جو ہے انکار نہیں کیا، دعوت، تحفہ، خوشبو، یہ 3 چیز انکار نہیں کرنے کو. کوئی بھی دے، دعوت، تحفہ، خوشبو، یہ 3 چیز کوئی بھی دے انکار. حتیٰ کہ نا یہاں تک لکھا مدینے میں نا جو یہ جو بزنس والے جو لوگ آتے تھے اپنا سامان لے کے، تو جو خوشبو والے آتے تھے نا خوشبو بیچنے کے لیے، عطر وغیرہ، وہ اس یقین کے ساتھ آتے تھے کوئی خریدے نہ خریدے محمد ابن عبداللہ ضرور خریدیں گے. اس یقین. مجھے شاید آج پانی کی ضرورت محسوس ہو، ایک بوٹل پانی لیتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. کبھی کبھی کچھ ذرات پھنس جاتے ہیں. تو کہنے لگے کہ آپ فرائیڈے کو آپ ہمارے یہاں دعوت پہ تشریف لائیں. تو کہنے لگے کہ موچی نے کیا کہا؟ موچی کہتے ہیں کہ مگر ایک شرط ہے. کہنے لگے کیا؟ کہا جو آپ کھاتے ہیں وہی کھلائیے گا. ارے نہیں، جیسے ہم سے کہتے ہیں نا فاہم ہے آپ دعوت پہ آئیے، تو میں لاکھ کہتا رہوں کہ بھائی دیکھو زحمت مت دینا، گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا، جو کھاتے ہیں وہی کھلائیے گا. اچھا ایک صلوات اور پڑھ دیں. بہت معذرت کے ساتھ
کیا جو کھاتے ہیں، میں جلدی سے اس کو کمپلیٹ کروں اور اپنے موضوع پہ آ جاؤں، حالانکہ موضوع ہی ہے کل والا مل گیا ہے، لیکن آج ایک شخصیت کا ذکر کرنا ہے. کہتا جو کھاتے وہی کھلائیے گا. تو آدمی کیسے کہتا ہے ارے نہیں، کہا نہیں تبھی میں آؤں گا دعوت پہ. کہہ لیں گے کہ ٹھیک ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے نا، کبھی کبھی ہوتا ہے. میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، کہیں بڑی جگہ پر کوئی کام اگر آپ کو رکا ہوا ہے اور آپ کو اگر کروانا ہے نا تو پیون سے کروائیے، یعنی جو نچلے استر والے ہیں جو لیول، ان سے کروائیے. اس چکر میں مت رہا کریے کہ جو سب سے ہائر لیول پہ ہے اس سے کام کروائیں. اس کے پاس 75 لوگوں کا فون جاتا ہے، اس کے پاس سینکڑوں لوگوں کیا کرتے ہیں، اس کے پاس خود ہی آلریڈی اتنا کام رہتا ہے، وہ بھول جائے گا یا کیا کہے گا، وہ پریشان خود ہی رہتا ہے کہ بھائی روز آنا 25 لوگ تو مجھ سے کر رہے، یہ کام کر دیے میں کیسے کر لوں. وہ جو آپ کے یہاں جاتے وقت کہہ رہا تھا سر اس کو پکڑیے، یار ایک چھوٹا سا کام ہے، ہاں کر دیں گے. اب اگلی بات ہم نہیں بولیں گے، ہر جگہ کا ماحول الگ الگ ہوتا ہے، آپ اشارہ سمجھ سکتے ہیں. تو اس سے کروائیں گے جلدی کام ہو جائے گا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. دعوت تو انہوں نے کی، اب درس دے رہے ہیں صاحب، وہاں جانا ہے یہاں جانا ہے، آیت اللہ لوگ ملنے آ رہے ہیں، ہائر کلاس کے لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، اس میں لکھنے والا بھی کام ہے، پڑھنے والا بھی کام ہے، کتابیں ادھر بکھری ہوئی ہے صاحب، دعوت دے کے بھول گئے. یہ ہوتا ہے کبھی کبھی، دعوت تو دیا، اب یہ فرائیڈے کو اور السلام علیکم وعلیکم السلام، اچھا ایک کام کیجیے، میں ایک دم ذہن سے بات نکل گئی تھی، آپ بیٹھیے میں ابھی آ رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ کہنا بیٹھیے آ رہا ہوں. گئے صاحب ہے نا، تو 2 سیخ کباب خرید کر کے لے کے آ گئے. 2 سیخ کباب، دسترخوان لگا. اب سنیے گا، دسترخوان لگا، شرط کیا تھی؟ جو کھاتے ہیں بولیے وہی کھلائیے گا. دسترخوان لگا نا، سلام کیجئے ایسے علماء کو. شرط یہی تھی کہ جو کھاتے ہیں وہی کھلائیے گا. مگر کیا جانتے دسترخوان پہ ہے؟ روٹی. آپ سوچئے کیا ہو سکتا ہو، اور مطلب کہ کیا ہو سکتا ہے. یہ تو سیخ کباب تو خرید کے لائیں، جو کھاتے ہیں وہی کھلائیے گا. میں ہاتھ جوڑ کے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، کبھی شادیوں میں جائیے، کبھی کوئی مومن آپ کو دعوت دے دے، کبھی کسی کے یہاں فنکشن ہو، کہیں ولیمہ ہو، کہیں بہت سے مجلس کا ہے کھانا، یا آپ ماہ مبارک رمضان میں نا کبھی نمک اوپر نیچے، مسالہ ادھر ادھر، مرچ ذرا اوپر نیچے ہو جائے، چپ چاپ سے کھا کے چلے جائے کریے. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ بھی نصیب نہیں ہو رہا. جو مل جائے خدا کا شکر ادا کر کے کھا لیجئے مت، اور خاص کر کسی باپ کی بیٹی کے کھانے میں جا کر کے کبھی نقص نہ نکالنا. تمہیں کیا معلوم کہ تمہیں ایک ٹائم کا کھانا کھلانے کے لیے اپنے کتنے سال کی محنتوں کو اس نے لٹا دیا. اور ہم دانت صاف کرتے ہوئے نمک کم تھا، ذرا سا یہ ہو گیا ہوتا، سب دیکھا جا رہا ہے، سب سنا جا رہا ہے، تمہاری بھی بیٹیاں ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. اب ادارے دسترخوان لگا نا، روٹی اور جانتے کیا، پیاز. شرط کیا ہے؟ جو کھاتے ہیں ذرا سا دل کی گہرائی سوچئے، ایسے علماء نے جب محنت کی ہے نا، تب ہمیں حوضہ علمیہ قوم ملا ہے، تب جا کے ہمیں کچھ کتابیں ملی ہیں، تب جا کر کے کچھ لوگ پڑھے ہیں، تب جا کر کے میں اپنے آپ کو ہٹا کر کے تب جا کے کچھ لوگ یہاں آتے ہیں. مزہ نہیں آیا، ادھر ادھر کی بات پڑھ دیا، یہ ادھر گئے پھر ادھر گئے، مزہ نہیں. یہ مزہ لینے والی جگہ نہیں ہے. آپ کو جو سمجھ میں آئے اپنے ظرف کے مطابق لے لیجئے. اگر اتنا ہی شوق ہے تو پھر آپ اپنے جیب سے کسی کو بلائیے کہ خمسہ پڑھیے اور اسے موضوع دیجئے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب مثلا بلایا انہوں نے صاحب، اور آپ کا کوئی خالی آنے کے علاوہ ظاہری طور پر کوئی رول نہیں ہے، کس کو بلا لیا؟ مطلب اب 4 آدمی سے مزہ نہیں آئی، یہ ہو گیا ویسا ہو گیا، بیوی بچے گھر دوار سب چھوڑ چھاڑ کے صاحب آدمی یہاں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان کا لہجہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کوئی بہت اچھا پڑھ لیتا ہے، کوئی میڈیم میں پڑھتا ہے، تو ٹھیک ہے تھوڑا سا برداشت کی قوت رکھیے. عزیزان محترم، زبان دی گئی ہے عبادت کے لیے، بس یوں ہی چلانے کے لیے نہیں.
مجلس ٹیسٹ کی جگہ نہیں ہے، مجلس عبرت کی جگہ ہے. یہاں سے بس جو سیکھنے کو مل جائے لے کر کے خدا کا شکر ادا کر کے چلے جائیے. اللہ کا کرم آپ سمجھیے کہ آپ کے پاس یہ ممبر ہے، ورنہ نہ جانے کتنی قومیں ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس حسین ہے، ہمارے پاس حسین ہے. دسترخوان کیا صاحب، پیاز ہے، روٹی ہے. میں اس لیے زور دے رہا ہوں، میں اپنے والد صاحب کے ساری باتوں کو جب یاد کرتا ہوں تو ہل جاتا ہوں. کبھی بھی برداشت، کسی عالم کی شکایت کو برداشت نہیں کرتے تھے. بات آئی تو میں ایک جھلک دکھاؤں. ایک صاحب آئے، ذرا سا پولیس ڈپارٹمنٹ کے تھے، تو کہنے لگے کہ ارے وہ صاحب جو ہیں مدرسہ کھول کے بیٹھے ہیں، خم زکوٰۃ سب کھا جاتے ہیں، یہ وہ. کہنے لگے یہ بتائیے مہمان اگر آ جائیں تو کتنے دن کھلا سکتے ہیں آپ؟ ہم 2-3 دن تو کھلا ہی دیں گے ہم. کہنے لگے شرم نہیں آتی؟ وہ لمحہ مجھے یاد ہے. کہنے لگے شرم نہیں آتی؟ وہ پورے سال 30 لوگوں کو کھلا رہا ہے، وہ بھی تینوں ٹائم، اور آپ کہہ رہے ہیں خمس و زکوٰۃ کھا گئے. پڑھیے صلوات محمد والے. اپنے آپ کو نا ان بے وجہ کی باتوں سے محفوظ رکھیے. دیکھیے، علم حاصل کرنا اور بولنا یہ سیکھنا کمال کی بات ہے. اس سے زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ خاموش کیسے رہا جائے. پیغمبر کے زمانے میں جب نبی نے خاموشی کی فضیلت بتائی تو لوگوں نے جانتے کیا؟ کنکڑ کو اٹھا کے صاف کر کے اپنے منہ میں رکھ لیا. جب لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے، کہا ڈرتے ہیں کہیں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جس کی بنا پہ گناہ میں مبتلا ہو جائے. اور یاد صاحب مسجد میں بھی ہیں تو بھی، امام بارگاہ میں بھی ہیں تو بھی، میرے جیسے لوگ صلوات پڑھیں محمد والے، چھوڑتے نہیں ہیں. یہاں بھی میں مجبور ہوں، کبھی کبھی میں اپنے ٹاپک سے ہٹ کے بہہ جاتا ہوں دوسری طرف، پھر پلٹ کے آنا چاہتا ہوں. ایک عالم دین آئے، بات سن لیجئے آپ. مسئلہ وہی ہے نا، کچھ گناہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ سماج میں رائج ہے، اور زیادہ تر گناہ لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ سماج میں رائج نہیں ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں. کچھ گناہ ابھی نا اسی لیے کہا گیا سماجی طور پر گناہ مت کرو. یوں تو ہر گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن تمہیں اتنا ہی زیادہ پاگل پن سوار ہے تو سماجی طور پر مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آج تم کر رہے ہو، تمہیں دیکھ کے یہ کرے گا تو تم بھی پھنسو گے. لہٰذا سماجی طور پر کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کرتے ہیں. میں قسم خدا کہ میں کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں. میں سب کو تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن تعداد زیادہ ہے. شراب حرام ہے کہ حلال ہے؟ بولی کس کے بولی. کیا جی؟ شراب کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا حرام ہے نا؟ جھوٹ بولنا حرام ہے کہ نہیں؟ غیبت کرنا ہمارے یہاں حلال ہے. پڑھیے صلوات محمد والے. نہیں حلال ہے، نہیں حلال ہے، آج حرام ہے. اوہ اللہ اکبر. کیونکہ یہ سماج میں اتنا رائج ہے کہ بیٹا جب سمجھدار ہوتا ہے تو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، جب سماج میں آتا ہے تو باہر کرتے ہوئے دیکھتا. جب سبھی حمام میں ننگے ہیں تو میرا کیا ہوگا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. ایک غالباً علامہ طباطبائی تھے یا کون تھا، نام یاد نہیں آ رہا، ایسی انٹری لیا انہوں نے. پہنچے ہوئے تھے، عرفانی عالم تھے. جب کوئی کہتے ہیں نا عرفانی عالم، سمجھ لیں کہ بہت ہائی لیول کے تھے. تو اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بتاؤ یہاں غیبت ہوئی ہے؟ یہ بولنے میں لہجہ ایسا تھا نا کہ چھپا نہیں پائے سامنے. ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا، جی آقا سنیے گا، بہت دل کی گہرائی سنیے گا. خاموش رہنے کی نا عادت ڈالنا سیکھیے. بہت سے علماء جب نا ہائر کلاس کے جب ملتے تھے نا، سلام دعا خیریت، اس کے بعد ایک دم چپ رہتے تھے، بولتے ہی نہیں تھے، کچھ نہیں بولتے. آنکھوں ہی آنکھوں میں گفتگو ہو جاتی تھی. خاموش رہنا سیکھیے. کہتے کہ یہاں کسی کی غیبت ہوئی ہے، یعنی اتنے پہنچے ہوئے تھے. اچھا گناہ کیا ہے؟ برائی ہے. برائی کیا ہے وہ آپ کو ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی، میں سمجھاؤں گا. اس کے دیکھیے بنا مثال کے نا کچھ چیزیں، بچے بھی بیٹھے ہیں سمجھانا پڑتا ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ آپ نیکی کا ارادہ کیجئے، فرشتے لکھ لیتے ہیں. تو فرشتے کیا اللہ میاں ہیں؟ فرشتے لکھ لیتے ہیں. برائی کا ارادہ کیجئے تو فرشتے لکھنا چاہتے ہیں، تو نیکی کا فرشتے ارے رکو، ابھی کیا تھوڑی ہے، رکو ابھی. سوال تو یہ ہے کہ ابھی دل میں بات ہے. اچھا کیا نام ہے ان فرشتوں کا؟ کوئی بتائے.
تاکہ میں بتاؤں. عتید و رتید، عتید رتید، یہ دونوں کا کام کیا ہے؟ داہنے والے کا نیکی، بائیں والے کا، ہے نا. یہ دیکھیے سب چیزیں یاد رکھیے، اس لیے میں کچھ چیزیں پوائنٹس بنا کر کے لاتا ہوں تاکہ میں ان بچوں کو دے سکوں. عزیزان محترم، یہ فرشتہ ارے یہ نیکی کا ارادہ کر رہا، لاؤ لکھ لوں، لکھ لیا، ابھی نیکی نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ ان کو کیسے معلوم ہوا؟ کوئی ایسی مشین فٹ ہے یا کوئی ایسا سسٹم ہے؟ کہاں ایک سسٹم ہے. کہا کیا؟ کہا جب ہم نا نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے وجود سے خوشبو ظاہر ہوتی ہے. اس خوشبو سے سمجھ جاتا ہے فرشتہ اور نماز شب کا ارادہ کر رہا ہے. لالا لکھ لیتے. اور جیسے ہی برائی کا ارادہ کیا تو بدبو ظاہر ہوتی ہے، اور جیسے ہی بدبو ظاہر ہوتی ہے یہ فرشتہ سمجھ جاتا ہے، سوچ رہا اگلی صبح آئے تو ہم ٹھیک کرتے ہیں ان کو. دیکھ رہے ہیں عزیزان محترم. اور کبھی کبھی میں مس کر دیتا ہوں میں کہاں پر تھا. بتائیں گے کوئی کہاں پر تھا میں اس سے پہلے؟ دسترخوان سے بھی پہلے کچھ تھا معاملہ. چلیے اسی پہ آ جاتے ہیں. میں کہیں اور، ہاں یاد آ گیا، سنیے. پیاز روٹی بعد میں ہے. وہ عالم دین آئے نا، اور آنے کے بعد کیا کہا؟ ارے میں مثال نہیں ہے، یہ ریئل واقعہ پیش کیا ہوں، حدیث سے سمجھا رہا ہوں. یہاں کسی کی غیبت ہوئی ہے، یعنی انسان اس لیول تک پہنچ جاتا ہے کہ برائیوں کی وجود کی جو گندگی ہے اسے محسوس کرنے لگتا ہے. کہہ لگے ہاں آغا یہاں پہ غیبت ہوئی ہے. سنیے گا، کہا یہاں غیبت ہوئی ہے. کہہ لیں گے تب اٹھ جاؤ یہاں سے، اب یہ جگہ اس لائق نہیں ہے کہ یہاں درس دیا جائے. میں تو یہی کہوں گا اپنے جیسے لوگوں سے، بھیا میرے بھائی میرے عزیز جس سن میں ہو، کچھ اگر زیادہ ہی زبان میں کھجلی ہو رہی ہے نا، باہر جا کر کے، مسجد میں نہیں، امام بارگاہ میں غیبت نہیں کرنا. یہ مقدس جگہ ہے، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پیاز اور روٹی مت کہا کریے کسی عالم. کیا مجبوری ہے کسی عالم کی؟ کیا ہے بھائی؟ نہیں سمجھا پا رہا، اچھے سے نہیں سمجھا پا رہا بھائی، ہے نا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور جو کہتا ہے نا ایسا مزہ نہیں آیا، اٹھا کے بیٹھو ایسے ایسے ہیلے گا، آگے کانپ جائے گا، کچھ بول نہیں پائے گا. وہاں بولنا زیادہ آسان ہے. پیاز اور روٹی رکھی ہوئی ہے، اور پھر کیا ہے؟ سیخ کباب. تو اس کا مطلب سمجھ میں آیا ہے. ان لوگوں کی قربانیاں ہیں، تب جا کے ہمیں بہت کچھ آج سیکھنے کو مل رہا ہے. اور یہاں ہم لوگ ایسے بیٹھے ہیں، ورنہ ہو سکتا کہ قوالی چل رہی ہوتی اور ہم آرام سے بیٹھ کے لیٹ کے دیکھے ہوتے ہیں. ہے نا؟ ایسے مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، شیعان علی کی بات نہیں کر رہا ہوں. کچھ مسلمان ہیں جو ذرا سا ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں، جب در سے بھٹکیں گے تو یہی ہوگا. لیکن 2 سیخ کباب بھی رکھا ہے، بسم اللہ. تو کہنے لگے کہ میں نے آپ سے وعدہ نہیں کیا تھا جو کھاتے ہیں وہی کھلائیے گا. کہ بات تو صحیح ہے، آپ مہمان ہیں، تو مہمان ہیں تو لہٰذا میں نے ذرا سا یہ میں بھول گیا تھا، ورنہ کچھ انتظام کرتا. کہنے لگے نہیں میں نہیں کھاؤں گا، میں کھاؤں گا چونکہ بھائی وعدہ ہو چکا ہے نا، میں یہی کھاؤں گا، پیاز اور روٹی. اور سنیے، یہ تو امانت والے پیسے سے آپ لے آئے ہیں. پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں، میں آپ کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں. کہ یہ تو امانت والے پیسے سے آپ لے کر کے آئے ہیں. کہہ لیں گے ٹھیک ہے، وہ جس نے ہم کو امانت دی ہے نا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ امانت سمجھے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بچوں، ہے نا، کہ کوئی ہے جو پردیس جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ عرفان بھائی یہ ذرا یہ 10,000 ہے، ذرا اپنے پاس آپ رکھیے، میں جب آؤں گا تو لے لوں گا، اور خرچ ورچ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. شرعاً دیکھیے کوئی قباحت ہے نہیں ہے، اجازت دے کے گیا ہے، سمجھ گئے. تو کہا امانت والے پیسے سے آپ نے لیا. کہا وہ لے تو آیا، مگر جس کی امانت ہے اس نے اجازت دے رکھی ہم کو. کہا اجازت دے رکھی وہ تو ٹھیک ہے، مگر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ جو امانت کی رقم آپ کے پاس ہے آپ نے خرچ کر دی اور کہیں آپ کا انتقال ہو گیا تو. دیکھیے احتیاط کا دامن اگر تھامنا چاہیں گے نا تو اس کے لیے جملہ یہ ہے کہ جیسے جنگ کے میدان میں آپ کھڑے ہو کے کہاں سے حملہ ہو جائے. احتیاط کا دامن. کہیں گے نہیں کھائیں گے ہم، ارے کھا لیے. کہا نہیں ہم پیاز روٹی کھایا صاحب، چلے گئے. اچھا ٹھیک ہے خدا حافظ. پتہ نہیں آپ شاید نہیں پہنچ رہے جو میں جس کیفیت کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. دروازہ، ارے دوڑے. جانے آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟
ان کو کیسے معلوم کہ یہ امانت والا پیسہ تھا؟ یہ تو خالی میں جانتا ہوں، ان کو کیسے معلوم کہ یہ امانت والا پیسہ تھا؟ اب صاحب چل پڑے نجف کی گلیوں میں. یہاں ایک موچی بیٹھتا تھا. نہیں حضور ہم لوگ یہیں پیدائش ہم لوگ کی ہے. فیروز بھائی یہاں ایک موچی بیٹھتا تھا. 40 سال سے ہم یہیں پہ رہ رہے، کہاں کوئی موچی بیٹھتا ہے؟ او ہو یہ امام کا کوئی نائب تھا، یہ امام کا کوئی بھیجا ہوا تھا. کہنے لگے یہی وجہ ہے تم لوگ جو مہنگے مہنگے گفٹ لے کے آتے ہو نا، اسی وجہ سے میں نہیں لیتا. میرے اوپر امام کی خاص نظر ہے. میں ایسے زندگی گزارنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے ایک عبد الکریم حائری ہیں صاحب دیکھیے کیا کہنا، محل میں رہتے ہیں اور ان کی وہ 4 ویلر اور ان کی وہ گھڑی اور ان کی یہ چیزیں ہیں. کہ میں اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھنا چاہتا ہوں چونکہ اب میں مجتہد ہوں، میری تقلید ہو رہی ہے. تو کہیں میرا کوئی مقلد ایسا نہ اٹھ کے کہہ دے ایک آپ کی کیا زندگی ہے. یہی وجہ ہے شاید آج بھی ہمارے مرجع کا گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. عالم بننا آسان نہیں ہے، بگاڑنا بہت آسان ہے اس کو. بس عزیزان محترم میں سوچا تھا ایک عظیم شخصیت، چلیے ہے کچھ ٹائم ہے میرے پاس آج. اچھا کل 15 اگست ہے نا، کل چھٹی وٹی ہے کہ نہیں؟ 10 منٹ زیادہ ہو جائے چلے گا نا آج؟ ہاں بالکل. دیکھیے اب ویسے بھی شب 40 ہے، آج رات عبادت میں گزاریے. بہترین عبادت ہے ذکر حسین کہ جہاں پر نمازی والے فرشتے نماز چھوڑ کے آتے ہیں. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں. جہاں رکوع والے پروردگار جاؤں کہاں؟ کہا جہاں حسین کی مجلس، حسین کا معاملہ ہے جاؤ جس کو جانا جائے. میں مفہوم پیش کر رہا ہوں. ہے ایسا کہ جہاں ذکر اہل بیت وہاں اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. فرشتوں کو، باتوں کو نہیں پکڑیے گا کہ یہ کہاں لکھا ہے، میں مفہوم پیش کرتا ہوں. عزیزان محترم ایک بہت عظیم نام ہے آیت اللہ، کیونکہ 1 سے لے کے 9 مجلس تک، آج 10ویں مجلس ہے نا، ڈیلی ہم نے ان ہستیوں کا ذکر کیا ہے جن کا کہیں نہ کہیں سے ذکر گھوم پھر کے کربلا آزاداری امام حسین پہ آ جائے. آج بھی ایک عظیم شخصیت ہے جن کے بارے میں پڑھوں تو کافی وقت چاہیے لیکن وقت بہت کم میرے پاس ہے. عزیزان محترم نام ہے آیت اللہ، مشہور ہے آیت اللہ بروجردی. نام کیا ہے؟ حسین علی طباطبائی بروجردی. طباطبائی ٹھیک، بروجرد کے رہنے والے تھے. اب ان کے بارے میں ایک چیز سن لیجیے، جلدی سے سن لیجیے. 90 سال تک چشمہ نہیں لگایا. 90 سال تک کیا نہیں لگایا؟ چشمہ نہیں لگایا. کہتے ہیں درس میں اکثر کہتے تھے میری جوانی تھی، میری آنکھوں میں اتنا شدید درد ہو رہا تھا کہ میں جلوسوں میں نہیں جا پا رہا تھا، مجلسوں میں نہیں جا پا رہا تھا. لیکن اب جب 10 محرم ہے تو برداشت نہیں ہو سکا. 10 محرم میں نے کل ایک بات آپ سے کہی تھی اشارتاً اور کہہ کے گزر گیا تھا. افسوس کا اظہار میں نے کیا تھا. وہ جانتے کیا کیا تھا کہ شہادت کی تاریخیں آتی ہیں، جس کی مجبوری وہ نہ آئے سمجھ میں آتا ہے، جس کی مجبوری نہیں وہ کیوں نہیں آیا سوال ہوگا. چھٹے امام جب شب قدر آئی نا تو ایک دفعہ اتنی طبیعت خراب تھی کہ اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے، ہے نا. کبھی کبھی ہم ہی لوگ کو ذرا سا نا یہ دیکھیے معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے. ارے کون جائے اتنی دور، آج تو سب ہر چیز یوٹیوب پہ موجود ہے صاحب. ہاں مولانا صاحب اعمال کروا رہے ہیں ٹھیک. دیکھیے جس کی مجبوری ہے وہ کرے، جس کی نہیں ہے وہ خدا کے گھر تک آئے اپنا گھر چھوڑ کے. اور سنیے یہ شب 40 ہے، اپنا گھر چھوڑ کے حسین کے گھر پہ آئیے جسے زینب نے بسایا ہے. آپ کا حساب اور آپ کا کتاب اور آپ کا بزنس سب ایک طرف، لیکن زینب کی قربانی اس کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا میں، کوئی بدل نہیں ہے دنیا میں. بس بہت کنٹرول کرتا ہوں جب جذبات میں آ جاتا ہوں. حسین بروجردی رحمۃ اللہ علیہ اچھا وہ بات سن لی. چھٹے امام لوگوں کا سنو، جب لوگوں نے کہا ارے آقا آپ کی طبیعت نہیں، کہاں نے اٹھاؤ مجھ کو، یعنی جس پہ لیٹے تھے اٹھا کے لے کے چلو اور مسجد میں لٹا دو تاکہ میں پوری رات نمازیوں کے ساتھ عبادت گزاروں کے ساتھ وہیں اللہ کے گھر میں رہوں. اچھا دیکھیے اپنے لحاظ سے کہا جائے 100% امام کے پاس جواز ہے کہ نہیں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. نہیں، امام آ کے بتا رہے ہیں
طبیعت خراب ہو لیکن خاص شب جب شب آ جائے تو جہاں جانا چاہیے وہاں نظر آؤ. لہذا شب 40 ہے تو جہاں نظر آنا چاہیے وہاں نظر آئیے. آرام کے لیے بڑے دن بچے ہوئے ہیں, زندگی رہی تو آرام کیا جائے گا. کہتے ہیں کہ جوانی میں آنکھ اتنی خراب, مطلب اب آپ سوچیے نا کتنی زیادہ شدید درد ہو رہی تھی کہ صاحب مجلس میں نہیں جا پا رہے. کہہ رہے نہیں 10 محرم کو کوئی رکتا اکتا نہیں ہے. کہہ رہے 10 محرم نا اتنے میں آواز آئی, وہی انجمن تبا تبائی جو سادات ہیں آج بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہ مٹی پہ پورے ان کے بدن میں مٹی لگی ہوتی ہے. کہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے لباس پہ لگاتے ہیں, کچھ لوگ بدن پہ بھی لگاتے ہیں. وہی انجمن تبا, یہ کربلا میں بھی آتی ہے خاص, یہ 10 محرم کو اگر آپ دیکھیں گے ویڈیو وغیرہ میں. کہہ لیں کہ جب یہ انجمن آئی, اس کی آواز آنے لگی نا نوحے کی اور ماتم کی, تو مجھ سے رہا نہیں کیا, میں بے ساختہ گھر سے باہر نکل آیا. اور جب گھر سے باہر نکل آیا تو میں بھی ان کے ساتھ میں ماتم کرنے لگا. میں بھی ان کے ساتھ, دیکھیے خلوص ہونا چاہیے. بس میں نے کیا کیا, 2 چیزیں لکھی ہیں کتابوں میں جو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی. ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے سامنے والے سے, جو ایک انجمن کے دستے کا ایک جو فرد تھا, اس کے شانے پر جو مٹی لگی ہوئی تھی اس کو یوں کیا اور اپنی آنکھوں پہ لگایا. اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جو انجمن جا رہی تھی اس کے قدموں کے نیچے جو خاک آئی تھی اس کو اٹھا کے اپنی آنکھ پہ لگایا تھا. درس دیتے دیتے کئی دفعہ طلاب میں یعنی اسٹوڈنٹس کے درمیان یہ بات کہی کہ میں آج یعنی تقریباً جب 90 سال کے, کہ میں آج 90 سال کا ہو گیا, مجھے آج تک اس کے بعد سے کبھی چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. اچھا ایک جملہ میں کہتا ہوں, جس حسین کے عزاداروں کے جسم پر لگی ہوئی خاک اتنی بابرکت ہے, اگر حسین کی قبر کی خاک شفا دے دے تو تعجب کی کیا بات ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. بہت محنتی تھے. اچھا ہم تھک جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, کچھ مہمان آ گئے مثلاً بیٹھ کے, تو آدھا ایک گھنٹہ بات ہوئی تو تھک گئے بھائی بولتے بولتے, ہے نا, بات چیت کر, تو ہم کیا کرتے ہیں بتائیے, تھوڑا سا لیٹا اٹھا جائے نا. ان کے بارے میں ملتا ہے جب یہ تھک جاتے تھے تو پھر مطالعہ کرتے تھے. کہتے ہیں جب تک میں کتاب نہ پڑھوں میری تھکان دور نہیں ہوتی. ان کے ایک دوست تھے بچپن میں, جب یہ مدرسے میں پڑھتے تھے تو ان لوگوں نے نا آپس میں یہ طے کیا تھا کہ بھائی ہم لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے. تو ایک دن آیت اللہ حسین بورجردی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لیکن ہم لوگ کا 15 منٹ ویسٹ ہو رہا ہے. لیکن ہم لوگوں کا یہ 15-20 منٹ ویسٹ ہو جا رہا ہے. کہا کیسے؟ کہا کھانا کھانے میں. کہا تو کھانا تو کھانا پڑے گا نا. کہا نہیں آج سے دستور بدل دیا جائے. کہا کیا بتائیے کیا کرنا ہے؟ کہا جب تک میں کھانا کھاؤں تم کتاب پڑھ کے سناؤ, اور جب تم کھانا کھاؤ گے تو میں کتاب پڑھ کے سناؤں گا. جب اتنی محنت ہو, جب ایسے لوگ ہوں, تب دنیا کو حسین بورجردی رحمۃ اللہ علیہ ملتے ہیں. اب بات سنیے جو موضوع چل رہا ہے, موضوع کیا چل رہا ہے. انہوں نے جو نان بائی تھا, جو روٹیاں, آج بھی جو لوگ ایران وغیرہ گئے ہوں گے تو وہاں یہ نہیں دیکھیں گے کہ گھر میں روٹیاں بنتی ہیں, زیادہ تر سب باہر ہی بنتی ہیں, وہیں سے آتی ہیں. تو جو مدرسہ تھا جو اس میں طلاب تھے, جا کر کے نان بائی سے یہ کہہ دیا کہ روٹیاں پہنچا دیا کرو. 2000 تومان یا ایسی کچھ ہے, ہاں 2000. کہا جب 2000 تومان ہو جائے کرے جو وہاں کی رقم ہے تو مجھ سے آ کر کے لے لیا کرو. تو وہ نان بھائی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا. دیکھیے اب اس میں 2 پہلو ہیں, دیکھیں آپ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے. ہمارا موضوع جو ہے وہ ایک پہلو والا تو آئے گا, مگر اس میں ایک اور پہلو ہے. کہتے ہیں وہ نان بھائی کہتا ہے کہ 3000 تومان ہو گئے, مگر آگا آئے نہیں پیسہ لے کے, آئے نہیں. ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں آیت اللہ حسین بورجردی رحمۃ اللہ علیہ کا خادم آیا. کہنے لگا نان بھائی روٹی والے. کہا جی. کہا آگا نے بلایا آپ کو. آگا بلایا؟ کہاں, سمجھ گئے. ابھی میں سوچ رہا ہوں پیسہ نہیں, دیکھو بلا لیا انہوں نے. ہوتا ہی نہیں کبھی کبھی, ابھی سوچ ہی رہے تھے صاحب بلا لیا. اب جب یہ چلے تو انہوں نے کیا دیکھا, ایک حسین و جمیل خوبصورت ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے فرنٹ میں, اور ان کے بیک سائڈ پر دیکھا کہ آغا تشریف رکھتے ہیں, آغا تشریف رکھتے ہیں. جب وہ جانے لگے تو انہوں نے پیشانی کا بوسہ لیا, ہاتھ چوما. کون؟ آیت اللہ حسین بورجردی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں ایسا, ہاتھ چوم رہے, پیشانی چوم رہے, بالکل ایک دم جھکے ہوئے. دروازے تک گئے چھوڑنے کے لیے اور چلے گئے. پھر کہنے لگے ہاں تم آ گئے؟ کہا جی. کہا کتنا ہوا؟ کہا 3000 تومان. کہا اچھا یہ لو. آگا
یہ کون تھے؟ دیکھیے کچھ ایسی شخصیت تھی کہ پوچھنے پہ مجبور ہو گیا. دو پہلو ہے، ایک پہلو پہ آپ پہنچ گئے ہوں گے. اگر یہ کون تھے؟ کہا کسی سے بتانا نہیں جب تک میں زندہ ہوں. کہا نہیں آقا نہیں بتائیں گے. کہا یہی امام حجت ہیں، روٹیوں کا پیسہ یہی آ کر کے دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. روٹیوں کا پیسہ آج بھی طلاب مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں. مت کسی کو ٹارگٹ کیا کریے خواہ مخواہ. پتہ نہیں کون امام کے روٹیوں پہ پل رہا ہے. بس ٹھیک ہے، اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ذرا ذمہ داری بھی سمجھے کہ پڑھنا کیا ہے. پبلک کے بھروسے نہ رہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھتے رہیں، وہ عروج پہ لے کر جائیں گے. اس میں ایک پہلو اور ہے، اس داستان میں ایک پہلو اور ہے جو میں شروع سے کہیں نہ کہیں سے آپ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں. ایک تو پہلو یہ تھا کہ آیت اللہ حسین بروجردی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام آئے اور امام سے ملاقات ہوئی. اس میں ایک پہلو اور تھا، غور کیا آپ نے؟ کیا اپنے آپ کو ایسا پاکیزہ بنا لو، ضروری نہیں ہے کہ مولانا بنو. روٹی بھی بناؤ گے نا تو پاک و پاکیزہ رہو گے تو امام اپنی ملاقات کا شرف دے دیں گے. یہ ایک پہلو تھا. آؤ بلاؤ روٹی والے کو، تو کبھی بھی بلا سکتے تھے نا. ایسے ٹائم بلایا کہ امام کو جاتا ہوا دیکھا تو امام کے دیدار کا شرف ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا. بس عزیزان محترم، ایک روز ایام ادائے فاطمیہ مجلس ہو رہی ہے. حاج انصاریان مجلس پڑھ رہے تھے تو مصائب بی بی سیدہ کا پڑھنے لگے. اب بس وقت بھی تمام ہو گیا، ورنہ بہت سی چیزیں میں نے چھوڑ دیا. کہتے ہیں کہ حاج علی کر کے کچھ نام ہے، وہ دوڑتے ہوئے آئے. کہہ لگے حاج انصاریان. کہا جی. کہا جلدی مجلس ختم کر دیجئے، جلدی مجلس ختم. کہا کیا ہوا؟ کیا چیز؟ کہا جلدی ختم کر دیجئے. کہا کیا ہوا؟ کہا آغا کو غش آ گیا ہے جب آپ نے پڑھا بی بی سیدہ کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ. دیکھیے ایام ادائے فاطمیہ نہیں ہے، لیکن بات آ گئی تو میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جو مصائب کی کیفیت ہے نا، میں بار بار سمجھاتا ہوں اور آج بھی کوشش کروں میں سمجھا لے جاؤں، خدا کرے. عزیزان محترم، یہ جو کیفیت ہے نا بی بی کے پہلو پہ دروازہ. اب آپ ذرا سا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، جب کوئی ایسی خاتون، بس یہی مصائب ہے، جب ایسی کوئی خاتون جو حمل سے ہو نا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، شہزادی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب حمل سے ہو نا، پیٹ میں بچہ ہو، تو اگر وہ مجلس میں بھی آ جائے نا اور وہ مجلس ختم ہو جائے، نکلنا چاہے نا، تو اس کا ہاتھ یوں ہی رہتا ہے. کوئی بچہ ٹکرا نہ جائے، کوئی ادھر نہ آ جائے، کوئی ادھر نہ آ جائے، کوئی ادھر نہ آ جائے. کاش کہ اس کیفیت کو آپ سمجھ جائیے، تب آپ کو یہ مصائب سمجھ میں آئے گا کہ جب ایک ظالم نے دھکا مارا ہے نا. مجھے نہیں معلوم کہ بی بی کا ہاتھ کہاں تھا، بس ایک آواز آئی ہے فضا. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں. اگر شوہر نا یہاں سے 2000 کلومیٹر دور بھی ہو نا تو فون لگا کے کہتی آج مجھے یہ تکلیف ہے، آج مجھے یہ پریشانی ہے. اللہ جانے بی بی سیدہ کی کون سی مشکل تھی کہ ایک مرتبہ آواز دی فضا، ارے دوڑو میرا محسن شہید ہو گیا. جزاکم اللہ جزا. بس بات آ گئی تھی، میں نے یہ مصائب پیش کر دیا. عزادار نے مظلوم کربلا وہی بی بی سیدہ ہیں، کہہ رہی ہیں بابا یہ تو خوشی کا مقام ہے، آپ رو رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ ایک بات کہوں؟ کہا ہاں بابا کہیے. کہا یہ جو تمہارے آغوش میں بیٹا ہے نا جس کا نام حسین. کہا ہاں بابا. کہا بابا کہتے ہیں کہ یہ کربلا میں بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا. دیکھیے آج مصائب پڑھنے کی بھی رات ہے اور میں اسی لیے اطمینان سے پڑھوں گا، اسی لیے میں نے فضائل کے 5-7 منٹ کم کر دیے ہیں. آج حق گریہ ادا کر لیجئے گا. عزادار نے مظلوم کربلا کوشش کیجئے بلند آواز سے رونے کی، اس لیے کہ خدا کی قسم اگر نماز میں دکھاوا ہو تو نماز منہ پہ مار دی جائے گی، روزہ میں دکھاوا ہو تو منہ پہ دنیا کی ہر عبادت جس میں اگر دکھاوا ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے وہ قبول نہ ہو. لیکن واحد غم حسین وہ عبادت ہے جس میں چھٹا امام فرماتا ہے اگر رونا آئے تو رو،
اگر نہ رونا آئے تو رلاؤ، اگر نہ آنا آئے وہ بھی نہ، تو پھر میرے حسین پر کم سے کم رونے والی صورت بنا لیا کرو۔ اللہ اللہ، عزادار نے مظلوم کربلا بی بی سیدہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بابا آپ رو رہے ہیں کہ یہ حسین کربلا میں بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا۔ بس ایک مرتبہ ماں ہوتی ہے، سمجھیے گا، ماں ہوتی ہے، اگر بچہ شکم میں بھی ہو تو بے چین رہتی ہے اپنے بچے کے لیے۔ اب تو بیٹی کی ولادت ہو چکی ہے۔ اچھا بابا آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا، لیکن اتنا بتا دیجئے آپ رہیں گے اس وقت؟ کہا نہیں فاطمہ اس وقت میں نہیں رہوں گا۔ کہا اچھا بابا اس وقت علی ہوں گے؟ کہا نہیں اس وقت علی بھی نہیں ہوں گے۔ بس ایک مرتبہ اپنے حسن کا ہاتھ تھام لیا، اچھا بابا یہ میرا لال حسن اس وقت موجود ہوگا؟ بس ایک مرتبہ رسول خدا زارو قطار روتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فاطمہ یہ تمہارا بیٹا حسن بھی نہیں ہوگا۔ بس ایک مرتبہ عجب نہیں کہ شہزادی آگے بڑھی ہوں گی، اپنی پیشانی کو بابا کے ایک مرتبہ شانے پہ رکھا اور ایک جملہ کہہ دیا، اچھا بابا اتنا بتا دیجئے کیا یہ ماں ہوگی؟ بس ایک مرتبہ رسول خدا کہتے ہیں اے فاطمہ تم بھی نہ رہو گی۔ بس کہتی ہے اچھا تو بابا پھر میرے حسین پہ روئے گا کون؟ رسول خدا کی حدیث، ارے قوم ایسی خدا پیدا کرے گا جو تمہارے حسین کا ماتم، میں کہتا ہوں کبھی اگر نماز کے بعد سجدہ شکر میں جانا تو یہ سوچ کے بھی سجدہ کر لینا آیا ہم وہی قوم ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ جزاکم اللہ۔ بس عزادار میں ابھی آپ کو اس بات پر آمادہ کر رہا ہوں، آمادہ ہوئیے رونے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں شام میں ایک صبح ایسی بھی آئی کہ جب گھر کی عورتوں نے اپنی رداؤں کو پھینکنا شروع کر دیا اور کہتی ہیں کہ یہ ردا تم اوڑھ کے بیٹھو، یہ ردا لاؤ، اپنی تلواریں مجھے دے دو۔ تو شام کے جو مرد تھے وہ کہتے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے جو اس طرح سے تم کہہ رہی ہو کہ ردا اوڑھ کے بیٹھو اور تلوار مجھے دے دو؟ تو جانتی ہیں شام کی عورتیں کیا کہتی ہیں؟ ارے کیوں نہ کہے، دیکھو یہ قید خانے سے رات سے ایسی رونے کی آوازیں آ رہی ہے کہ ہمارے گھر کے جانوروں نے کھانا پانی چھوڑ دیا ہے۔ ارے جاؤ پتہ کرو آخر یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، ارے اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ جزاکم اللہ۔ بس ایک عزادار نے مظلوم کربلا آئیے تصورات کی دنیا میں چاہیے۔ بس ایک مرتبہ یہ مرد حضرات آئے، قید خانے کے باہر کھڑے ہو کے آواز دے رہے کوئی ہے۔ بس ایک مرتبہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لیے ہوئے، پاؤں میں بیڑیاں میں جکڑا ہوا ایک امام آیا، کہو کیا ہوا زندان کے باہر آ کے کھڑے ہو تم لوگ؟ کہا ہم اپنے گھروں سے آئے ہیں، یہ بتاؤ تم پوری رات روتے رہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کیوں نہ روئے، ہماری وہ بہن جو اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی وہ ہمیں چھوڑ کر کے چلی گئی ہے، ارے اس کا جانا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ بس عزادار مظلوم کربلا ہم مصائب پڑھ چکا، لیکن ایک جھلکی بتا دوں، بس یزید نے بھی کٹے ہوئے سر کو بھیجا تھا، لیجیے جناب سکینہ کو غسل و کفن ہو گیا، میت کو دفن کر دیا گیا۔ اب یہاں سے مصائب سنیے گا۔ یزید کا ایک آدمی آیا، کہا سید سجاد آئیے آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ اب جب سید سجاد چلے نا تو جناب زینب تڑپ گئی، اے سجاد ہم تم کو تنہا نہ جانے دیں گے، اے سجاد ہم تم کو تنہا نہیں جانے دیں گے، تم کو یزید کے دربار میں یوں نہیں جانے دیں گے۔ کہا پھوپھی اماں حوصلہ رکھیے، گھبرائیے نہیں، میں خیریت سے واپس آؤں گا۔ اچھا بیٹا تم وقت کے امام ہو، جاؤ۔ اب جب گئے تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن جب واپس آئے تو دیکھا زنجیروں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے اور ہم کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے اب یہیں پر رہیں۔ آپ نے نہیں سمجھا عزادار نے مظلوم کربلا، یہی وجہ ہے کہ حسین اگر علی اکبر کو لائے تھے تو علی اکبر کی قربانی کربلا تک تھی، علی اصغر کو لائے تھے تو علی اصغر کی قربانی کربلا تک تھی، کچھ چھوٹے چھوٹے ماؤں کی گود میں بچوں کو لائے تھے، ان کی قربانی کہیں کوفے کے راستے میں تھی، کہیں شام کے راستے میں تھی، لیکن حسین اپنا ایک ایسا سپاہی لے کر کے آئے تھے کہ جب مدت بڑھ جائے قید کی تو اے سکینہ جب تم دم توڑ دو گی تب انہیں رہائی ملے گی۔ کہا ٹھیک ہے بابا یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ جزاکم اللہ۔ عزادار نے مظلوم کربلا بس ہاں اب اس طرح سے روایت جو علماء بیان کرتے ہیں آپ سنا کرتے ہیں، پھوپھی اماں اب اختیار ہے، چاہے یہاں رہے چاہے چلے جائیں۔ کہا یزید سے کہہ دو، یزید سے سنیے گا جملہ سنیے گا، یزید سے کہہ دو کہ پہلے ایک مکان خالی کرا دے تاکہ وہاں ہم اپنے حسین بھائی کا ماتم کر لیں۔ اے عزادار مظلوم کربلا میں میری اوقات میری کوئی حیثیت ہے، میں غیر معصوم ہوں، میں کسی خاندان خاص قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود بھی جب امام مظلوم کا مسائل
آیت پڑھ رہا ہوں تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی, آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی. اب پہلی مرتبہ جب فرش عزا بچھا ہے, شام کی عورتوں نے آ کر کے گھیر لیا, زینب وہاں, کلثوم وہاں, رقیہ وہاں, ام لیلہ وہاں, ام فروہ وہاں. ایسے عالم میں جب کوئی کہتا ہوگا, بلکہ زینب نے ہی کہا ہوگا ام فروہ تمہیں قاسم کا پرسا, زینب نے ہی کہا ہوگا ام لیلہ تمہیں علی اکبر کا پرسا, ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہا ہوگا ارے میری بہن تمہیں عباس کا پرسا. بس ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ سجاد کو بیٹھا گئے تھے, سجاد تمہیں تمہارے بابا کا پرسا. بس سجاد نے بھی پلٹ کے کہہ دیا پھوپھی اماں آپ کو آپ کے بھائیوں کا پرسو. جزاکم اللہ. بس عزادار نے مظلوم کربلا میں مختصر کر دوں اس لیے کہ مجھے مدینے تک پہنچنا ہے. عزاداروں بس تاریخ یہ کہتی ہے جب پرسا ہو گیا نا, ہاتھ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی خبر نہیں تھی. پہلی مرتبہ اس طرح سے مجلس ہوئی تھی, آوازیں گریا اتنی بلند تھی کہ وہ عورتیں, سنیے گا سکینہ کی شہادت نے کیا کیا, آئیے میں بتاتا ہوں کیا کیا. جب شام میں داخل ہوئے تھے نا تو یہ رنگین کپڑوں میں اپنے چھتوں پہ کھڑی ہو کر کے صدقے کی کھجوریں پھینک رہی تھی. مگر سکینہ کی شہادت نے یہ اثر کیا کہ ان عورتوں نے کالے لباس پہن کے آج ہر اہل حرم کے ساتھ میں ہے. اب دیکھ رہی ہے ایک ایک بیویاں سوار ہو رہی ہے, زینب آگے بڑھ رہی, کلثوم آگے بڑھ رہی, رقیہ آگے بڑھ رہی ہے. بس ایک مرتبہ سجاد کہتے پھوپھی اماں, پھوپھی اماں. کہاں بیٹا کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں سب نظر آ رہا ہے مگر اماں رباب نہیں دکھائی دے رہی ہے. پھوپھی اماں لگتا ہے سکینہ بہن کی قبر پہ ہے. بس ایک جملہ میں کہتا ہوں کاش کی آپ سمجھ جائیے. اے عزاداروں, شام غریبہ میں, سنیے گا, شام غریبہ میں زینب ایک بار اور گئی تھی, سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے گئی تھی نا, تو اپنے بابا کے لاشے سے لپٹی ہوئی تھی. مگر میں جملہ نظر کروں عزیزان محترم, شام غریبہ میں سکینہ کو باپ کے لاشے سے اٹھانا مشکل تھا, زندان میں قبر سکینہ سے رباب کا اٹھانا بہت مشکل تھا. جیسے وہاں مشکل, اس لیے کہ علماء بیان کرتے ہیں. میں اس کو کیسے سمجھاؤں عزیزان محترم, اے عزاداروں, میں نے وہ منظر دیکھا ہے جب کسی چھوٹے بچے کو نا کم عمری میں جب کسی ہاسٹل میں ڈال دیا جاتا ہے نا, تو باپ ماں ماموں بھائی کوئی بھی جب وہ چھوڑنے کے لیے جاتا ہے نا تو اسے دروازے تک چھوڑتا ہے, اور جیسے ہی پلٹ کے جانے لگتا ہے وہ بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے, اپنے باپ سے لپٹ جاتا ہے, بابا چھوڑ کے جا رہے, بابا چھوڑ کے جا رہے. ہائے ہائے میں نہیں شاید سمجھا سکا. ارے رباب اپنی بیٹی کی قبر سے لپٹی ہوئی ہے. جب جب زینب جاتی کہتی بھابھی چلو, بس جیسے ہی زندان کے دروازے تک آتی بس ایک مطلب رباب پھر دوڑ کے کہتی ہائے میری سکینہ, ہائے میری. جزاکم اللہ, خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرمائے. یہ عزاداروں, ایک مرتبہ سکینہ کی قبر سے رباب کا اٹھانا بہت مشکل تھا. میری مائیں بہنیں سن رہی ہے نا, ذرا سنیے گا, اس لیے کہ اب آپ کے حصے کا یہ پہلو میں پیش کر رہا ہوں. مرد حضرات بھی اپنے دل میں اپنے سینے میں دل رکھتے ہیں, مگر سنیے گا عورتوں کا دل اس مناسبت سے ذرا نرم ہوتا ہے. بیویاں سوار ہو گئیں, میں سمجھا کہ مصائب کو پڑھنے کا عادی ہو گیا ہوں, میں کیا کروں. بس ایک مرتبہ جیسے ہی محمل آگے بڑھی, سنیے گا, آگے بڑھی. میں پھر مثال دوں, میں بہت چھوٹا سا تھا, باپ نے ٹرین میں سوار کر دیا اور پھر نہ چاروں طرف دیکھنے لگے. ایک سینئر پہ نظر پڑی اور کرتے جانتے کیا کہتے ہیں, یہ میرا بیٹا ہے, ذرا یہ لکھنؤ تک جائے گا, اس کا خیال یہ لکھنؤ تک جائے گا, بھی کم سین ہے, ذرا اس کا خیال رکھنا. کاش کی آپ سمجھ گئے ہو. اب محمل آگے بڑھی, ایک مرتبہ پردہ ہٹا, ایک ماں کی روتی ہوئی آواز آئی, اے شام کی عورتوں, اگر تمہیں اپنے کام سے فرصت مل جائے اور رات کا اندھیرا چھانے لگے تو میری بچی کی قبر پر ایک چراغ روشن, اور میری بیٹی کو اندھیرے سے ڈر لگتا. جزاکم اللہ. ہاں حق گریہ یہی ہے. یہ عزادار نے مظلوم کربلا اب نہ روئے تو کب روئیں گے. ہاں یہ سوچ کے روئیے کہ ہم لوگ یہاں اکٹھے ہو کے رو رہے ہیں, مگر آج بھی سکینہ کی قبر پہ کوئی نہیں ہے, چرا کوئی رونے والا نہیں ہے. دعا کرتے رہیے گا. بس یہ عزادار نے مظلوم کربلا مختصر کر دوں. اب یہ لٹا ہوا قافلہ جانتے کہاں پہنچا؟ کربلا میں پہنچا. کربلا میں یہ بتائیے, یہ جو اماریاں نکلتی ہیں آپ نے دیکھا اس میں؟ کہا ہاں ہم نے دیکھا ہے. یہ اماریاں کیوں نکالی جاتی ہے؟ تاکہ آپ زینب کو یاد کریں,
کلثوم کو یاد کریں کہ کبھی اسی میں بیٹھ کے گئی تھی؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ ذرا یہ بھی دیکھا کرو اونٹ کی بلندی کتنی ہوتی ہے۔ بس میں مصائب پڑھ دیا عزیزان محترم، اونٹ کی بلندی کہاں؟ ہاں عرفان بھائی، اونٹ تو بہت اونچا ہوتا ہے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھیے عزادارو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ قبر امام حسین پہ پہنچا ہے اور آواز آئی کہ جابر ہٹ جاؤ، تو زینب اتری نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، زینب اتری نہیں ہے۔ ارے زینب نے اپنے آپ کو ارے اونٹ کی اس بلندی سے قبر حسین پہ گرا دیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو، لوگ کہتے ہیں ایسے ماتم نہیں، ویسے ماتم نہیں، جاؤ زینب کو سمجھاؤ، زینب اتر جائیے نا۔ کہا نہیں، یہ میرا حسین ہے جسے کربلا میں تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے، اونٹ کی بلندی سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ بہت دیر تک اب یہاں پہ مولانا مرحوم مرزا اطہر صاحب کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جس کو میں سن کے بہت تڑپ جاتا تھا۔ میں چاہتا ہوں، میں ان کا نام جان بوجھ کے لے رہا ہوں، میں اس مصائب کو آپ کی کیفیت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی مثالوں کے ذریعے مجلس پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے ہر گھر میں، سنیے گا، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہوتا ہے کہ جس میں ہر گھر کا بچہ، بوڑھا، جوان، بیٹی، بیٹا، مرد، عورت اپنے دل کا نا راز بتاتا ہے، اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے، اپنے دل کی ہر بات کہہ لیتا ہے۔ جانتے ہیں یہ بات کرتے کرتے کہتے ہیں کہ حسین کی قبر پر بیبیاں بہت دیر تک روئیں، بہت دیر تک روئیں، لیکن بہت زیادہ فریاد نہیں کیا۔ بس جیسے ہی قبر عباس پہ پہنچی ہے نا، اب ہر بیوی کہہ رہی ہے عباس، ارے تمہارے بعد ہماری، اے عباس ہماری ردائیں چھیری گئی، اے عباس ارے ہمیں تازیانے لگائے گئے، اے عباس ارے وہ معصوم سکینہ ارے ہم اسے زندان میں چھوڑ آئے۔ مگر ایک مرتبہ کہتی ہے اے سجاد، ارے میرا بھائی تو بلند قامت تھا، یہ تو کسی بچے کی قبر لگ رہی ہے۔ سجاد تڑپ کر کے رہ گئے، ارے پھوپھی اماں، ارے میرے چچا کے لاشے پہ جب شمر سارے لشکر کو لے کے پہنچا، آواز کسی نے بلند کی، بدر و احد کا بدلہ لینا ہو تو علی کی شبیہ موجود ہے۔ بس لوگ آگے بڑھے، جس کے پاس نیزہ تھا نیزے سے حملہ کر رہا تھا، جس کے پاس تلوار تھی تلوار سے۔ اے پھوپھی اماں، ارے جب میں بابا کا لاشا دفن کر چکا اور جب چچا کے لاشے کو اٹھانا چاہا تو پھوپھی اماں چچا کا لاشا ڈھلک کے رہ گیا۔ میں نے کہا بنی اسد کے لوگوں، ارے ایک چٹائی لے کر کے آؤ۔ چچا کے لاشے کو چٹائی میں رکھ کے دفن کیا، جو آپ کو بچے کی قبر نظر آ رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ، شام میں بیبیوں کے روضے خالی پڑے ہوئے ہیں، دشمن ہے وہاں پر، مگر پروردگار ان دشمنوں کو نیست و نابود فرما، زیارت کے راستے ہموار فرما۔ خدایا بہت سے حضرات کربلا پہنچ چکے ہیں، ہم بھی تڑپ رکھتے ہیں اپنے اندر، خدایا ہمیں بھی جلد جلد کربلا معلی 40 جانے کی توفیق عنایت۔ خدایا جو بے روزگار ہیں روزی سے لگا دے، جن لوگوں نے اپنے اپنے مریضوں کی دعا کے لیے گزارش کی ہے ان تمام لوگوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، میرے خالق میرے مالک امام حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔